تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے مقدمات آتے تھے. ایک مقدمہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں. اس پر دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا جو مقابل تھا. وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا. اس نے کہا واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دی. معلوم یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور دوسرا آدمی محفل میں, پہلا آدمی یا دوسرا آدمی جو بھی محفل میں گفتگو کرے گا وہ صدر مجلس سے, صدر محفل سے اجازت لے کر گفتگو کرے گا. تو مجھے اجازت دیجئے, مجھے اجازت چاہیے کہ آپ مجھے گفتگو کی اجازت دیں. یہ نہیں کہ بیچ میں دخل دے دیا. گفتگو کی صدر مجلس سے, صدر محفل سے اجازت لے کر پھر بات شروع کی. آپ نے فرمایا اجازت ہے کہو. اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا اور پھر اس نے اس کی عورت سے بدکاری کی, تو میں نے اس کے فدیے میں اسے 100 بکریاں اور ایک خادم دے دیا. 100 بکریاں اور ایک خادم, ایک غلام دے دیا. ظاہر برا فعل تھا, بدکاری تھی, عزت کی قیمت تو کیا ہوتی ہے, لیکن ایک جرمانے کے طور پہ یہ چیزیں دے دیں. پھر میں نے بعض اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے اس کو شہر سے نکالا جائے گا, شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا. تمہاری 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. اور اے انیس, صبح اس کی عورت کے پاس جانا, اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دینا. یعنی وہ عورت شادی شدہ تھی اور وہ شخص جو ہے کنوارا تھا. چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گئے, اس نے اقرار کیا اور انہیں رجم کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک حاکم کے روپ میں دیکھا جائے تو اس سے یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نظام کو اس دنیا میں رائج کیا اور دنیا بھر کی عزتوں کی, مالوں کی اور لوگوں کی حفاظت کے لیے بنیادی اصول دیے, ہمیں بھی حتی الوسع اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے.